آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ آپ اپنے اداروں میں پروان چڑھے ہو جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں سیکھا جا رہا ہے، جہاں سکھایا جا رہا ہے۔ یہ جنت کے باغیچے ہیں، یہ جنت کے باغ ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت کے مراکز ہیں، مراکز خانقاہیں جہاں اللہ کا نام سکھایا جا رہا ہو کسی بھی شکل میں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کے عذاب کو ٹالنے والے یہ نظام ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، پوری دنیا اللہ نے مجھے بہت پھرایا، نصیب میں رزق بکھیر دیا تھا، میں اس کو چنتا پھرا۔ پوری دنیا پھرنے کے بعد عقیدت کی وجہ سے نہیں، بصیرت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ مدارس کا نظام کوئی نہیں۔ اس سے بڑے علماء ہوں گے، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، فوق کل ذی علم علیم، لیکن ایسے ادارے، ایسے طلبہ، ایسے علماء کس لحاظ؟ قربانی کے لحاظ پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں کوئی بچہ 11 سال علم کے لیے نہیں دیتا، 3-4 سال میں علامہ بن کے وہ ڈگری لے کے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے بچے 11 سال وفاق کے نظام سے اگر شروع سے چلیں، یہ 11 سال دیتے ہیں، یہ چٹائیوں پہ سلتے ہیں، یہ روکھی سوکھی کھاتے ہیں، اور ان کو پڑھانے والے علماء وہ اتنی تھوڑی تنخواہ لیتے ہیں کہ نزلہ ہو جائے تو اللہ کی قسم اپنی تنخواہ سے وہ دوا کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں۔ بچے کی شادی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، گھر بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، زندگی بھر چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھتے ہیں اور اپنی جوانی کو دو پہ لگاتے ہیں، اپنی صحت کو دو پہ لگاتے ہیں، اور چند ہزار پر اور یہ ایسے لوگ ہیں اگر یہ خود کفیل ہوں تو یہ مدرسے سے ایک پیسہ نہ لیں، یہ مجبور ہو کر صرف اتنا لیتے ہیں کہ روٹی کھا سکیں بس، اور یہ اس طرح سل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چٹائی کے ساتھ چٹائی بن جاتے ہیں۔ ایسی قربانی والے علماء پوری دنیا میں کوئی نہیں، اور ایسی قربانی والے بچے پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ اولئک، وہ ہے نا ہمارا فرزدق، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اور فرزدق سے معذرت کر کے تھوڑی سی تبدیلی کروں، اولئک ابنائی فجئنی بمثلہم، اولئک ابنائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ فرزدق زندہ ہوتا تو مجھے شاباشی دیتا، برا نہ کون سا دن ہے؟ یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا۔ کون سا دن ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کون سا دن ہے؟ یود المجرم لو یفتدی من یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ آج جب ماں نہیں پوچھ رہی، باپ نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، بیوی نہیں پوچھ رہی، اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، سورج قریب آ چکا ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، جنت مہک رہی ہے، ترازو جھول رہا ہے، پل ہل رہا ہے، اور میرے رب کا اعلان ہوتا ہے، این الفقراء، این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں، ایم پی اے کدھر ہیں، آ جاؤ، یہ اعلان ہوگا، این الفقراء، علماء کہاں ہیں؟ یہاں تو آپ کو پوچھتا کوئی نہیں، یہاں اللہ پوچھنے والا ہے، تو کسر نکلنے گے۔ دوسرا اعلان ہوگا، این الائمہ، امام مسجد کدھر ہے، امام مسجد کدھر ہے؟ تو دوسرا اعلان ہوگا، این الائمہ، امام مسجد کدھر ہیں؟ جو 2% کے لوگوں سے روزانہ گالیاں سنتے ہیں، تُسی 5 منٹ لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو انہیں پتہ نہیں نماز دا ٹائم 5:30 ہے، تُسی 5:35 تے آ رہے ہو۔ یہ سود خور بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ چپ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اچھا جی معافی چاہنا جی لیٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج اعلان ہو رہا ہے، این الائمہ، امام مسجد کدھر ہو؟ کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو گئے۔ تیسرا اعلان، این المؤذنون، جو بیچارے امام سے بھی زیادہ ذلیل ہوتے ہیں، انہوں نے ٹائلٹ بھی صاف کرنے ہیں، انہوں نے ٹوٹیاں بھی صاف کرنی، انہوں نے نالیاں بھی صاف کرنی، انہوں نے صفیں بھی بچھانی ہیں، اور پھر گالیاں بھی کھانی، اور یہ بھی سننا ہے کہ ایس فاری تا تنخواہ ہے نہیں، پھر تسی اگلے مہینے لے لے، تسی ہوا کھاؤ۔
بہت پرانی بات ہے، ایک جگہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ضیافت میں مدعو تھے، ناشتہ تھا، تو وہ صاحب خانہ بہت مالدار، تو بڑے تنک کے کہنے لگے، ایک وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بزرگ، حضرت یہ ہمارے امام کو تو سمجھائیں، یہ پرانی بات ہے 86-87 کی بات، حضرت یہ ہمارے امام کو تو سمجھائیں، ہم نے اس کی 1500 روپے تنخواہ مقرر کی ہے، وہ کہتا ہے میری تنخواہ بڑھاؤ۔ تو انہوں نے آگے کہا اصل میں ان کو کہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ شیخ صاحب کے ایک دن کے ناشتے کا خرچہ 1500 روپے ہے، تو وہ کہتے ہیں میرا مہینہ 1500 توڑا ایک ناشتہ 1500، کچھ تو میرے اتنے رحم کرو۔ یہ ان گھاٹیوں سے گزرتے ہیں، اور مؤذن تو اور بیچارہ ذلیل ہوتا ہے، اعلان ہو رہا ہے این المؤذنون، اذان اطول عناقہ، سب سے اونچے مقام پر اذان، لا یدود فی قبرہ، مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا ہے، قبر کا کیڑا مؤذن کو نہیں، بڑے بڑے ولیوں کو کھا جاتا ہے، مؤذن کے قریب بھی نہیں آتا قبر کا کیڑا۔ اطول عناق، اونچا مقام، اور میرے نبی کا فرمان ہے یحشر الناس رجالا، قیامت کا دن لوگ پیدل چلیں، وَأَنَا عَلَى الْبُرَّاقِ، میں براق پہ ہوں گا، اور میرے آگے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے، دنیا پیدل، میرے نبی براق پر اور میرے نبی کا مؤذن بلال اونٹنی پر۔ یہ سارا مجمع جب محشر میں جمع ہوگا تو اللہ کا امر ہوگا، اور بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دیں گے۔ مدینے کی اذان سن لینا، اس دن بلال اذان دے گا، اور سارا میدان سنے گا، سارا محشر سنے گا، یہ اعلان ہو رہا ہے، فقہاء آ جائیں، ائمہ آ جائیں، مؤذن آ جائیں، آ گئے، کہا تم میرے وی آئی پی بندے ہو، جاؤ عرش کے نیچے آرام کرو، ناشتہ کرو، میں لوگوں کا حساب لے لوں، اس کے بعد پھر تمہیں پہلے جنت میں ڈالوں گا، باقیوں کو بعد میں ڈالوں گا۔ اس دولت کی قیمت اللہ نے لگانی، لوگوں نے نہیں، نہ ہی لوگوں پر امید رکھو، نہ ہی لوگوں پر آس لگاؤ، نہ ہی لوگوں کو معیار بناؤ، لوگ معیار نہیں ہیں۔ یہ نبیوں تک کو انہوں نے خاک میں ملانے کے لیے کیا کیا بکواس کی ہے، تو اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیو، آپ سب مجمع عوام بیٹھے ہو، یہ رحمت ہیں، یہ ادارے، میرا جی چاہتا ہے تم انہیں زکوٰۃ نہ دو، اصل مال دو۔ یہ محسن ہیں، محسن ملک شاہ سلجوقی، اس کا وزیر نظام الملک، اسلامی تاریخ میں نظام الملک، اسلام پوری دنیا کے لحاظ سے اور بر صغیر کے لحاظ سے خانہ خانہ، ابراہیم خانہ خانہ، ان جیسا وزیر تاریخ نے نہیں دیکھا نہ جنا۔ خانہ خانہ صرف بر صغیر کی حد تک، اور نظام الملک پوری اسلامی دنیا کی حد تک۔ ان کو لوگوں کو حسد، تو انہیں شکایتیں لگانی شروع کر دی، ملک شاہ یہ مدرسے کھولتا جا رہا ہے اور خزانے پہ بوجھ ڈالتا جا رہا ہے، خواہ مخواہ درویش کٹھے کر رہا ہے، یہ بہت زیادہ مال کو ضائع کر رہا ہے۔ تو بادشاہوں کے بھی کان کچے ہوتے ہیں، تو اس نے بلا لیا، کیا آپ خزانے پہ اتنا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہا عالم پناہ، جتنی تلوار والی فوج ضروری ہے اتنی دعا والی فوج بھی ضروری ہے۔ میں آپ کے لیے دعا والی فوج تیار کر رہا ہوں۔ جب لوگ راتوں کو غفلت کی نیند سوتے ہیں، میں وہ نسل تیار کر رہا ہوں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں اور امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کا علم پڑھتے ہیں، اور اس نے آپ کو دیے کی لو پر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کھپاتے ہیں۔ یہ وہ کام کرتے ہیں جو تلوار بھی نہیں کرتی۔ تو اس نے کہا، ان کو وہ باپ کہا کرتا تھا کہ ملک شاہ 12 سال کا تھا جب اس کا باپ مر گیا، تو اس کو نظام الملک نے پالا، پروان چڑھایا، تو اس کو بھی باپ ہی کہتا تھا، والد محترم آپ اور مدرسے بنائیں، آپ اور یہ نظام بنائیں، میں اس فوج کا تلوار والی فوج سے زیادہ محتاج ہوں، زیادہ محتاج ہوں۔ یہ اس مالک کا انعام ہے، کرم۔ اگرچہ دنیا والے پیسے کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری دنیا والوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہ ہوگی، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، آج بھی ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، لیکن قیمت لگانے والا جس دن قیمت لگائے گا،
ہے۔